یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر۔ بدلو کے پروگرام کافی ہاؤس میں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آج ہم بات کریں گے اسد اللہ خان غالب پر، جو اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور 19ویں صدی انہی کی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن آج بھی ان کا کلام، ان کی شاعری ہر عمر کے لوگوں میں اور طبقے میں یکساں مقبول ہے۔ اگر ان کی شاعری کا جائزہ لیں تو موضوعات کے اعتبار سے ایک بہت ہی دل فریب اور دلچسپ جو ٹاپکس ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، جن میں نظر آتا ہے کہ وہ خدا پرست بھی ہیں، شاکی بھی ہیں، رند بلانوش بھی ہیں، عاشق مزاج بھی ہیں، ظرافت بھی نظر آتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کی شاعری پر۔ ان کے کلام کی خصوصیات میں سے ایک چیز ان کی مشکل پسندی ہے، جو شاید اسی لیے ان کو ممتاز بناتی ہے۔ میرے ساتھ آج دو مہمان شعراء جو اردو ادب کے استاد ہیں، باقر علی شاہ صاحب اور شفیق احمد خان صاحب۔ اس کے علاوہ علامہ صدیق اظہر تبصرے کے لیے، اور ہم بات کریں گے غالب پر۔ باقر صاحب، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی شاعری میں اس زمانے کے حساب سے کیا جو موضوعات ہیں وہ جھلکتے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی اور برطانوی نو آبادیاتی نظام جو تھا وہ تشکیل پا رہا تھا بر صغیر میں، تو کیا یہ چیز، اس کی ریفلیکشن ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک غالب کی شخصیت اور شاعری کا تعلق ہے تو اپنے زمانے کا ہر بڑا شاعر جو ہے اس کے یہاں اپنے گرد و پیش کے حالات، ان کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ غالب نے اسے نہ تو نعرہ بننے دیا ہے اور نہ ہی واقعاتی نوعیت کی شاعری کی ہے، بلکہ اس کے یہاں آنے والے اثرات، مغلوں کے سیاسی زوال، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کنایے اور تشبیہ و استعارے کے روپ میں ظاہر ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ غالب ایک ایسے عہد بھی جی رہے تھے جہاں پہ ہندوستان کا جو معاشرتی نظام تھا، جو سماجی قدریں تھیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تو ایسے عہد میں اگر کوئی بڑا ذہن، بڑا تخلیقار موجود ہو تو وہ صرف اپنے زمانے کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ وہ مرتی ہوئی قدروں کو بھی اپنی شاعری میں، اپنی تخلیقات میں سمونے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو غالب کے یہاں بدلتے ہوئے تقاضے، بدلتے ہوئے حالات، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بلکہ مجنوں گورکھپوری کا موقف تو یہ ہے کہ اگر 1857 کے حوالے سے تمام دستاویزات ضائع بھی ہو جائیں تو ہم غالب کے خطوط کی مدد سے اس عہد کی پوری تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ واہ، بڑی زبردست بات ہے یہ تو۔ باقر صاحب، میں آپ کی بات بڑی کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک غالب کے خطوط کا تعلق ہے، غالب اپنے خطوط میں جو ایک زوال پذیر سلطنت کا نظام تھا، جو ایک زوال پذیر شہنشاہی اور اس دور کے خاص طور پہ نوابوں کے اور اپنا والیان سلطنت کی جو تہذیب تھی، وہ جو مر رہی تھی، گر رہی تھی، اس کے مقابل وہ ایک نئے مشینی دور جو ہندوستان میں آ رہا تھا اس وقت بر صغیر میں، انڈسٹریلائزیشن آ رہی تھی، اور اس انڈسٹریلائزیشن کے پیچھے جو ہے وہ آنے والا کلونیلزم جو تھا وہ تھا، کلونیلزم جو تھا وہ انڈسٹریلائزیشن کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو اس میں جو ان کے خطوط نظر آتے ہیں
اس میں تو بالکل واضح طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنے والے نوآبادیاتی دور کے جو معاشرتی رویے ہیں اور معاشرتی قدریں ہیں، اور خاص طور پر ایک جو ڈھانچہ، جو ایک شہری ڈھانچہ جو تشکیل پا رہا تھا بڑے شہروں میں، اس کو باقاعدہ طور پہ اون کرتے ہوئے، اور بلکہ اسے یعنی ایک طرح سے ان کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار الصنادید لکھی تو مقدمے کے لیے وہ غالب کے پاس لے گئے، تو غالب نے یہ کہا کہ جو لوگ دنیا سے گزر گئے، مردوں کا ذکر جو ہے وہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے، تو جو عصری تقاضے ہیں، چنانچہ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو فلسفہ و منطق پڑھو، اور جو اس زمانے کے علوم ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش یہ میں باقر صاحب بھی اور شفیق صاحب آپ کو بھی یہ میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں کہ جو ناقد ہے، جو تنقید کرنے والا ہے، ناقد ہمیشہ موضوعی بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے جو اس کے اپنے اندر وہ اس کی تشریح کرتا ہے، کسی شارٹ سٹوری کی، ناول کی، شعر کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے جو اس دور میں جو شاعری کی ہے وہ ایک یعنی جو ایک درباری نظام جو ڈھہ رہا تھا، اور جو وہ امرا اور نوابین کے جو مثلا میں ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موجت شراب۔ تو وہ سایہ طاق جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک درباری ماحول ہے جو کہ وہاں کے دانشوروں کے لیے سیاہ مستی کا جو ہے وہ، اسے اور حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک جو لوگ خمریات کے خاص طور پہ ماہرین ہیں یا خمریات کی شاعری، وہ اسے کسی ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی شفیق صاحب، آپ کے خیال میں جو غالب ہیں اور میر ہیں، غالب کو 19ویں صدی کا شاعر سمجھا جاتا ہے اور میر کو 18ویں صدی کا شاعر سمجھا جاتا ہے، تو آپ ان دونوں کی حیت، ان کی ڈکشن یا ان کی جو شاعری ہے اس کو کس طرح سے جو ہے کمپیریزن اس کا کرتے ہیں یا موازنہ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان دونوں میں فرق؟ اچھا، جہاں تک ڈکشن کی بات کی یا ان کے موضوعات کی، ایک سطح پہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ 1707 میں مغل سلطنت کا جو مرکزی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی اورنگزیب کی وفات کے بعد۔ اب اس کے بعد وہ کیپٹل سٹی تھا یہ دہلی، اور یہاں حملہ آور آنے شروع ہو گئے، صحیح، وہ نادر شاہ ہو، احمد شاہ ابدالی ہو۔ تو ایک سطح پہ تو مماثلت ہے کہ وہ آماج گاہ بن گئی حملہ آوروں کی، صحیح، اور وہاں کی جو سماجی زندگی تھی وہ دھرم برم ہوئی، ٹھیک، تو حالات لگ بھگ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس وقت تک دہلی اور گرد و نواح اور کچھ ایریا میں مغل پھر اسٹیبلش ہوئے اور دوبارہ سے انہوں نے رکھا، اپنا کنٹرول رکھا۔ لیکن میر کے ہاں اس ساری صورتحال کی بہت گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں ہمیں، اور سماجی حالات تو ایک جیسے ہیں دونوں کے ہاں، لیکن دونوں کے ہاں فرق ہے۔ جو مجھے فرق محسوس ہوتا ہے موضوع کی سطح پر اور ڈکشن کی سطح پر، میر کو کہا جاتا ہے کہ یہ سہل ممتنع کا شاعر ہے، صحیح، ان کے ہاں ایک سیدھے سباؤ کی شاعری ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، دکھ ہے، غم ہے، رنج ہے، ذات سے لے کے معاشرے تک۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی ایک عشق کی سرمستی بھی اس کے ہاں بڑے اور طرح سے نظر آتی ہے۔ لیکن غالب کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک اور انداز سے، وہ انداز ہے ایک فلسفیانہ طرز، وہ میر کے ہاں نہیں ہے۔ غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ فلسفی نہیں تھا، لیکن اس کا تحریر اندازت جو شعر تھا وہ فلسفیانہ تھا۔ اس کے ہاں وہ پھر گہرائی اور طرح کی آ جاتی ہے، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک مشکل پسندی، تو وہ مشکل پسندی اس کے فلسفیانہ مزاج کے نتیجے میں سامنے آتی ہے
کیونکہ وہ جو بعض اوقات سیدھی بات بھی ہے اس کو ایک ایسے انداز سے کرتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس بیدل سے غالب ابتدائی زمانے میں بہت متاثر. بالکل. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ غالب اپنے آپ کو اردو کا تو شاعر سمجھتے نہیں تھے, وہ فارسی میں اس کا بیسیکلی کلیم تو فارسی شاعری کا ہے. بالکل. وہ اپنے آپ اس سے تو بے رنگ زبان کہتا تھا, جی بے رنگ زبان کہتا تھا اردو کو, لیکن اس کی وجہ شہرت تمام دنیا میں اردو زبان کی وجہ سے. اردو اور جی اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مشکل پسندی جو اس کے تھی, وہ پیچھے اس کا تھا کہ پسندیدہ شاعر تھا بیدل. بیدل انتہائی مشکل شاعر ہے فارسی زبان کا, اور اس کے اسی وجہ سے اس کے ہاں جتنا بھی سسٹم اس کا آیا, اس کا شعر کا, مثلا تشبیہ بھی لے کے آیا, شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے, شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. وہ ایسے انداز سے بات کو کرتا تھا کہ بعض سامنے کی معمولی بات بھی ایک ایسی بن جاتی تھی کہ جس کی معنوی پرتیں ایک سے زیادہ بن جاتی تھی. یہ اس کی خوبی تھی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ایسے ہی ہے کہ غالب کی ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر مرئی چیزوں کو مجسم کر دیتا ہے. مثلاً ان کا شعر دیکھیے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. اچھا ایک بات اور جو شروع میں علامہ صاحب نے کہی عصری شعور کے حوالے سے, اب غالب اور میر کے یہاں ان کے اظہار میں فرق ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر اپنی آبیتی ذکر میر میں لکھتے ہیں کہ مغلوں نے یہ افغانوں نے دہلی میں اتنی قتل و غارت کی ہے کہ جنازے دفن کرنے کے لیے جوان باقی نہیں رہے, بوڑھے اور عورتیں جو ہیں وہ جنازے دفن کر رہی ہیں. اور آج دیکھیں کہ ہم انہیں اپنا ہیرو بناتے ہیں. اچھا, اور ابدالیوں کو, اور اس لیے اس کے یہاں جو ہے میر کے یہاں اظہار حقیقت وہ اور طرح سے ہے. مثلا میر کا شعر دیکھیے کہ چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا, ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر وہ آزار گیا. اس کے برعکس غالب جو ہے وہ چونکہ 100 سال کا فرق پڑ گیا, تو غالب کے یہاں انگریزوں کے لیے اس طرح کا رد عمل موجود نہیں تھا جو افغانوں کے حوالے سے میر کے پاس میر کے یہاں ہے, بلکہ غالب کے کیونکہ کئی انگریز شاگرد بھی تھے شاعری میں, اور اس کا آنا جانا انگریزوں کے ساتھ تھا, اس لیے اس کے یہاں. اچھا اب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ انگریزوں میں اور افغانوں میں ایک اور بھی فرق تھا کہ انگریزوں نے شہر فتح کیے ہیں, شہر برباد نہیں کیے. وہ تو واپس چلے گئے نا, لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے. افغانوں نے انہوں نے تو یہاں آباد کاری شروع کی اپنی. اچھا ویسے ایک قطع کلامی ہو رہی ہے, ایک بات میں بتاؤں, میں غالب ایک خط میں لکھتے ہیں کہ لال قلعے سے لے کے چاندنی چوک تک سڑک کے دونوں طرف جو درخت ہیں ان پر ایک ایک درخت پر درجن درجن لوگوں کو پھانسی دی گئی. قتل عام انگریزوں نے بھی کیا, اور غالب کا یہ خط ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2/3 شہر جو ہے وہ کھود ڈالا گیا. لیکن افغانوں کے یہاں یہ تھا کہ میر کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے لباس پہنا ہوا تھا یا جو کھا لیا تھا, بس باقی گھروں میں جو کچھ تھا وہ لوٹ کر لے گئے. انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد جوان بچیاں اٹھا کے لے گئے, جوان لڑکے اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آئی. صحیح, تو یہ ایک فرق موجود ہے. صحیح. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے یہ. ناصر کاظمی ہمارے ایک بہت بہترین شاعر ہیں, آج ان کی برسی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے ناصر کاظمی کے بارے میں کہ وہ میر تقی میر کا جو ہے شعر کا تسلسل, شاعری کا تسلسل تھے. جی بالکل وہ تھے, اور وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم ان کو بھی یاد کریں. تو ناصر کاظمی کی جو ہے کوئی شاعری کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ وہ کس طرح سے میر سے ریلیٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہے غالب سے. جہاں تک آپ نے میر کے تسلسل کی بات کی, جی شعری, اب ایک کسی نے نقاد نے بڑی اچھی بات کہی تھی میر انیس کے بارے میں. کہتا ہے کہ کسی ایک بڑی صنف میں کسی بڑے شاعر کا پیدا ہو جانا بعض اوقات وہ صنف کی موت بن جاتا ہے. صحیح. اگرچہ غزل کی صنف میں
میر غالب بہت سے آئے، لیکن اس کے اندر اتنی لچک ہے اس صنف میں کہ گنجائش رہ جاتی ہے، بالکل ورنہ کوئی اور صنف ہوتی تو میر کے بعد ختم ہو جاتی۔ صحیح۔ تو یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ میر کی شاعری نے بہت سے شاعروں کو برباد بھی کیا، خراب بھی کیا۔ اچھا، ہمارے ہاں بہت سے شاعر ایسے ہیں جو میر کی روایت کو لے کر چلے اور اپنا کوئی اسلوب نہ دے سکے، وہ گرد میں کھو گئے۔ ٹھیک۔ لیکن ناصر کاظمی کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میر کی روایت کے وہ شاعر ہیں، اپنے ڈکشن کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، کرافٹ کے اعتبار سے، تو ان کے ہاں میریت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عصری صورتحال کو ہم آہنگ کیا اپنی شاعری میں، جس کی وجہ سے وہ کسی حد تک میر کے اسلوب میں رہتے ہوئے اپنا اسلوب بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، سماجی صورتحال ہے، اس کو بھی وہ کشتیوں میں وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ اس قسم کی جو بنگال کے حوالے سے یا تقسیم کے حوالے سے جو ان کے ہاں شاعری نظر آتی ہے، تو وہ تقسیم کا تو وہ حصہ بنے وہ نا، ان کا جو بڑا تجربہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کا فکشن میں اور ان کا شاعری میں جو ہے وہ تقسیم کا بہت بڑا بنیادی ان کا جو تھاٹ ہے وہ تقسیم کے وہ دوران جو انسانوں کے ساتھ گزری اور اس کی جو یادیں تھی پچھلے وطن کی، یہ ان کا بنیادی موضوع ہے ان کی شاعری کا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو عصری صورتحال سے ہم آہنگ کر لیا انہوں نے شاعری کو، تو اس میر کی روایت میں رہتے ہوئے بھی کسی حد تک وہ اپنا اسلوب بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک خوبی ہے ان کی شاعری۔ بڑے ان کی شاعری میں بالکل نظر آتا ہے، میر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کا ایک شعر کے سایہ گل میں ناصر، سایہ گل میں بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ اب سایہ گل میں، اچھا یہ ایک بڑا لوگوں نے گل کا، جیسے فیض صاحب نے دل کے رخسار کا لفظ استعمال کیا، دل کے رخسار پہ رکھا ہے تیری یاد نے ہاتھ، ہاں، اور وہ پھر اسی طرح آتش کا ہے، وہ ایک ان کی جو غزل بڑی گائی گئی ہے کہ مرغان چمن منہ پہ رکھ بیش بار ہیں جنہوں نے اس قسم کے استعارے استعمال کی ہیں۔ ناصر کاظمی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شاعری ایک آشوب سے شروع ہوئی 47 کا اور دوسرے آشوب پہ تمام ہوئی 71 کا 71 کے جو ہے۔ تو ان کے یہاں بنیادی استعارہ جو ہے وہ عجیب بات ہے کہ سناٹے کا ہے، خاموشی کا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک۔ او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ سرا، اتنے لوگوں کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ تو بہرحال ان کے یہاں اور عصری شعور کا دیکھیے ذرا کہ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے بچھا دیا۔ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے بچھا دیا، جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر۔ بہت ہی خوبصورت۔ تو علامہ صاحب کیونکہ غالب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، ناصر کاظمی کی بھی بات ہوئی، تو کیوں نہ ہم اپنے ہمارے جو دونوں مہمان ہیں وہ بھی شعر کہتے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کریں کہ ہمیں کوئی ایک غزل ایک کم از کم بالکل وہ سنا دیں۔ باقر صاحب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ۔ شعر دیکھیے کہ اٹھے چمن سے تو کوئی نہ آشیانہ ہوا، واہ، اٹھے چمن سے تو کوئی نہ آشیانہ ہوا، جہاں پہ رک گئے منزل وہی ٹھکانہ ہوا۔ واہ واہ، جہاں پہ رک گئے منزل وہی ٹھکانہ ہوا۔ اور شعر دیکھیے کہ ذرا سی دیر میں کتنی قیامتیں گزریں، واہ، ذرا سی دیر میں کتنی قیامتیں گزریں، بس ایک سوچ کا لمحہ تھا کیا سے کیا نہ ہوا، واہ، بس ایک سوچ کا لمحہ تھا کیا سے کیا نہ ہوا، ہم اس میں تیری شباہت تلاش کرتے رہے، واہ، ہم اس میں تیری شباہت تلاش کرتے رہے،
تمہارے بعد یہاں جس سے دوستانہ ہوا، واہ 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 واہ، ہم اس میں بہت تیری اچھا شباہت تلاش کرتے واہ رہے، واہ، تمہارے بعد یہاں جس سے سے دوستانہ ہوا، اور کھلا یہ بھید کہ سب ہیں نمود کی باتیں، واہ واہ کھلا یہ بھید کہ سب ہیں نمود کی باتیں، باتیں، بڑے خلوص و محبت سے جب دیوانہ ہوا، واہ واہ واہ، اور چھپائے پھرتے ہیں دنیا سے سانحہ با کر، واہ، چھپائے پھرتے ہیں دنیا سے دنیا سے سانحہ با کر، کر۔ وگرنہ موت کو آئے تو ایک زمانہ، بہت اچھا ہے، بہت واہ، اچھا، واہ، بہت واہ۔ چھپائے پھرتے ہیں دنیا سے سانحہ با کر، با کر، وگرنہ وگرنہ موت کو آئے تو ایک زمانہ ہوا۔ کیا واہ، واہ، کیا مقطع ہے، واہ بہت واہ، اچھا۔ بہت 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 صحیح۔ شفیق شفیق صاحب آپ کچھ سنائیں ہمیں۔ آج غالب کے حوالے سے ہے تو ایک جب سے غالب گزرے ہیں تو ایک شاعروں کا رہا کہ ٹریبیوٹ اس کی زمین میں لکھ کر، تو میں نے پوری زمین تو نہیں، ان کا ایک ردیف لے کر غالب کی غزل لکھی ہے، اس میں سے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں۔ جب بجھنے لگا صبح کا تارا میرے آگے، واہ، جب بجھنے لگا صبح کا تارا تارا میرے آگے، آگے، پھر خاک تھا ہر ایک نظارہ نظارہ میرے آگے، واہ میں چشم حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا، واہ، میں چشم حقارت سے اسے میں دیکھ- چشم حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا، بیٹھا تھا کوئی خوف کا مارا، میرے آگے، واہ واہ، بیٹھا تھا کوئی خوف کا مارا میرے آگے، اس طرح مجھے دکھ کے شب و روز نے گھیرا، واہ واہ، اس طرح مجھے دکھ کے شب و روز نے گھیرا، بے سود تھا ہر ایک سہارا میرے آگے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس بار تو کچھ سوچ کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ صاحب یہ شعر، اس بار تو کچھ سوچ کے میں چھوڑ رہا ہوں، آنا نہ کبھی ایسے دوبارہ میرے، واہ 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 واہ، اس بار تو کچھ سوچ کے میں چھوڑ چھوڑ رہا رہا ہوں، ہوں آنا نہ کبھی ایسے دوبارہ میرے میرے آگے، واہ میں آگے بڑھوں یا کہ پلٹ جاؤں یہیں سے، واہ، میں آگے بڑھوں یا یا کہ کہ پلٹ جاؤں یہیں سے، ہر حال میں ہے ایک خسارہ خسارہ میرے آگے، واہ 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 واہ، ہر حال میں ہے ایک خسارہ میرے آگے، بڑا زبانی، میں عشق میں ہوں سارا جہاں پیچھے پڑا ہے، کیا بات، واہ، میں عشق میں ہوں، میں عشق میں ہوں سارا جہاں پیچھے پڑا ہے، مشکل میں کوئی آ کے پکارا میرے آگے، واہ واہ، مشکل میں کوئی آ کے پکارا میرے آگے، میں بحر تلاطم میں گرے دیکھ رہا ہوں، واہ، واہ، میں بحر تلاطم میں میں بحر تلاطم میں گرے دیکھ رہا ہوں، گرداب ہے پیچھے تو کنارہ میرے آگے، واہ 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 واہ، گرداب کعبہ ہے میرے پیچھے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، تو کنارہ میرے آگے، غالب کو یوں ہی چھیڑ کے مشکل میں پڑا ہوں، واہ واہ، اچھا ہے، غالب کو یوں ہی چھیڑ کے مشکل میں پڑا ہوں، ہر شیر کے ہے جیسے شرارہ میرے آگے، بہت خوب، واہ واہ، بہت شکریہ۔ اس عمر ایک عمر تو وہ برسر پیکار رہا پر، ایک عمر تو وہ برسر پیکار رہا پر، ایک روز شفیق آ کے وہ ہارا میرے آگے، واہ جب بجھنے لگا صبح کا تارا میرے آگے، واہ۔ پھر خاک تھا ہر ایک نظارہ میرے آگے۔ مجھے ناصر کاظمی کا ایک شعر یاد آیا، وہ کہ اس شہر بے امان میں جائے گی تو کہاں، آئے شب سیاہ، فراق شب تجھے فراق، آئے شب اس شہر بے چراغ بے چراغ میں، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ ناظرین۔ ہمارا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔